نصیحت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، مقام و مرتبہ مصطفیٰ، ان حوالوں سے حضور کی مبارک اور نورانی سیرت کے حوالے سے یہ جو کچھ تذکرے ان ذات کریمہ سے متعلق کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور شکر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ ہماری یہ آج کی مبارک اور نورانی محفل بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اپنے آقا کریم کی مبارک رحمتوں والی ذات کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا معاملہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت شان کے تذکرے بھی ہیں، حضور کے مقامات عالیہ معجزات مصطفیٰ کے بھی تذکرے ہیں، محمد کی شان، عظمت والی شان کے بھی تذکرے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات بعید نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ عین اس وقت ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں میں، فرشتوں کے درمیان ہم کمتروں کا نہ صرف ذکر فرما رہا ہے بلکہ ہمارا ذکر فرما کر فخر و مباحات فرما رہا ہے۔ یہی ہوتی ہے حضرات گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ، وہ عظیم ترین نعمت رب تبارک و تعالیٰ کی، جتنا آپ اس ذات کا شکر بجا لائیں کہ اپنی زندگی کے سارے نفس اور ساری سانسیں اس عظیم ترین نعمت کا شکر بجا لانے میں آپ لگا دیں، تب بھی اس عظیم ترین نعمت مصطفیٰ کریم کی ذات کی نعمت اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے، کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے عمومی طور پر عام مفسرین نے فرمایا بھی ہے، عام مفسرین کے تفاسیر کے حوالے سے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمت کے متعلق، جی متعلق ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ عام مفسرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو کچھ نعمت ہے، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے وہ دیا، یہ نعمتوں کے تذکرے فرمائے ہیں، لیکن اللہ اکبر، باب العلم والحکمہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑ پوتے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین علی اوسط، علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور تم سے اس دن نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو فرمایا اس دن جس نعمت کے متعلق سوال کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے، وہ نعمت کوئی اور نعمت نہیں، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات کی نعمت ذات مصطفیٰ مراد ہے۔ یقینی طور پر آپ غور کریں، آپ یومئذ، یہ تو قیامت کا دن، یقینی طور پر قیامت کا دن ہے، یومئذ اسی نہج پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر فرما یومئذ، یہ الوزن یومئذ الحق، مثال کے طور پر اسی انداز سے، یعنی وزن، اعمال کا وزن کیا جانا، اعمال کا تولا جانا، ترازو، میزان ترازو کو بولتے ہیں نا، الوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، جی اعمال تولے جائیں گے۔ آج کل کا ڈیجیٹل جو نکل گیا، آج کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں 60 ڈیجیٹل نمبرز بتا دیتا، کتنے گرام ہے، 250 گرام، 500 گرام آدھا کلو، 250 گرام پاؤ کلو، 1000 گرام 1 کلو ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن
یہ کانسیپٹ دراصل ترازو کا جو ہوتا ہے وہ آج کا جو جنریشن ہے وہ شاید بھول بھی گیا ہوگا. نیو جنریشن ترازو کیا ہوتا ہے برتوں نے دیکھتا کہ یہی شیٹ ترازو جس میں رکھ دیا گیا ڈیجیٹل اور نمبرز بتا رہا ہے. مین دراصل وہ کانسیپٹ ہے کہ ایک طرف بٹ رکھا جاتا اور ایک طرف جی کوئی آپ کی لی جانے والی دی جانے والی چیز رکھی جاتی ہے. بٹ وزن اور ایک طرف وہ چیز 500 گرام کا بٹ رکھ دیے وزن، پھر دوسرے جو چیز آپ 500 گرام لے رہے ہیں وہ دوسرے اس میں رکھ کر کم ہے تو ڈالتے جاتا اس کے برابر آتا ہے ترازو کے. یہ تولا جانا ہے، تولا جانا ہے. فرمایا وہی یومئذ میں عرض کر رہا تھا الوزن یومئذ الحق، یہ وہ وزن کیا جانا اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے. یہ ہماری ایمانیات میں سے ہیں، ہماری ایمانیات عقائد میں سے ہیں. یہ بات قرآن میں جو عقیدے بیان کیے گئے جہاں پر والبعث بعد الموت، ہم اپنی ایمانیات مفصل ایمان مفصل میں اپنی ایمانیات کو جو بیان کرتے ہیں اس کی تفصیلات جزئیات ہے بھئی. والبعث بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے جی. والبعث بعد الموت، یہ اب اس کی جزئیات میں یہ کہ اس دن پھر پلصراط بھی ہے. اس کے اندر پلصراط کا نہیں ہے تذکرہ ایمان مفصل میں، لیکن وہ والبعث بعد الموت کے اندر یہ بھی پلصراط وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کہ تم میں سے ہر کسی کو اس سے ہو کر گزرنا ہے. پل صراط ہے، یہ بھی ایمانیات میں سے. اسی طرح میزان عمل کے تولے جانے کا جو معاملہ ہے یہ معتقدات عقائد میں سے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. قرآن کی نص ہے. میں بتا رہا تھا کہ یومئذ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہی مراد لیا جاتا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور ضرور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن یعنی قیامت کا دن نعیم کے متعلق. فرمایا امام باقر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ ذات مصطفیٰ مراد، مصطفیٰ کریم کی ذات مراد ہے. حضرات گرامی یہ کوئی حقیقت سے بعید بات نہیں ہے بھئی. اس سے پہلے آپ جی یومئذ سے پہلے اس دن یعنی قیامت کے دن سے پہلے جس مرحلے سے آپ گزرتے ہیں وہ آپ کا برزخی مرحلہ ہے، عالم برزخ کا. یہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ قبر. ہم اس کو قبر کا عالم کہہ لیجئے ایک عام فہم انداز میں، نہیں تو نئی بات سننے میں یہ ایک عالم کہتے برزخ کہتے. آج کل تو کتنی دین سے دوری، اہل علم سے دوری، علماء سے دوری، اہل اللہ سے دوری، اللہ والوں سے دوری کے نتیجے میں یہ سب باتیں جو عقیدے کی بنیادی ضروری عقیدے کی باتیں بھی ہیں تب بھی نئی باتیں معلوم ہوتی آج کے نوجوانوں کا، جس کی وجہ سے بدعقیدگی کا شکار ہو رہے ہیں. شیطان ان بدعقیدگی کی پرفریب باتوں کو مزین کر کر آراستہ کر کر مسالے دار بتا کر بنا کر ذہن میں ڈلوا دیتا ہے، پھر آپ راہ حق سے دور ہو جاتے ہیں. شیطان یہ تو اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، اس کا مشن آپ کو برباد کرنا ہے. شیطان کا مشن آپ کو جنت کی طرف سے، جب آپ جنت کی طرف ایمان والے ہیں تو بڑھ رہے ہیں تو آپ کو پکڑ کر کھینچ کر جہنم کے راستے پہ ڈھکیلنا ہے. وہ اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، آپ غفلت میں ہیں، آپ غافل ہیں. جی اپنے آپ کو دین سے قریب کریں، دینداروں سے قریب کریں. دینداروں سے مراد ظاہری شکل و صورت، ظاہری قال اللہ قال الرسول نہیں، صرف اور صرف نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت، سنی اہل سنت و جماعت، سنی مسلمان، نہ خارجی، نہ ناصبی، نہ رافضی، نہ تفضیلی، نہ کوئی خارجی و ناصبی، بلکہ سنی مسلمان اہل سنت و جماعت سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں. آپ وابستہ رہیں گے
تو پھر یہ وابستگی آپ کو ان بدعقیدگی اور شیطان کے مکر و فریب پرفریب جال سے آپ کو بچا کر رکھ سکتی ہے، ورنہ اپنے آپ کو آپ یوں ہی دنیا کے اس میں مشغول اور مصروف اور تھپیڑوں میں رکھیں گے تو شیطان تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو ہوا کے ہلکے سے جھونکے میں آپ کو بدعقیدگی کی راہ پر ڈال دے گا۔ آج تبھی تو ہم دیکھتے ہیں ارے بالکل نئی نئی دکانیں، نئی نئے بدعقیدگی کی حامل جماعتیں اور فرقے آج مختلفوں میں، پھر ایسے اڑے ہوئے اپنی باتوں پر حق کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، نکل گئے اندھے کانے لولے لولے بدبودار، نہ شکل و صورت نہ کوئی کسی قسم کی جو شریعت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بھئی بڑی تو بڑی شخصیت تو بڑی شخصیت ہے، ولایت کے مقام کو جو پہنچ جاتا ہے، ولی اور ولایت کے مقام کو پہنچ کر مرتبہ ولایت کو پا لیتا ہے، ولایت کی شان جس کو حاصل ہو جاتی ہے، ولی جو بنتا ہے، اسی کے متعلق یہاں تک کہا گیا بھئی اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون، کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ ولی ہوتا ہے۔ یہ دیکھے کہ نئے نئے ایسے نکل رہے ہیں دکان لے کر، یہ شکیل ابن حنیف کے نام سے نکلا، یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب دراصل بعض ایسے کہ قرآن بھی پڑھ لیا، نہیں بھئی حافظ قرآن ہے، انہوں حافظ قرآن ہے تو اس کو قرآن کی ایک آیت کا معنی و مفہوم تک پتہ نہیں، جی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا صحیح طور پر معنی نہیں بتا سکتا، قرآن کی کسی آیت کا معنی و مفہوم پوچھا رٹ لیا ہوگا قرآن، لیکن بات ایسے بھی ہے، لیکن فتنے کا شکار ہو رہا ہے، فتنے شکیلیت، شکیل ابن حنیف کا۔ یہ کچھ خاموشی کے ساتھ میں کچھ ایسے جو اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، اہل سنت جماعت کے علماء اور ذمہ دار اہل سنت جماعت کی تنظیموں سے وابستہ نہیں، ایسے بھولے بھالے بھولے بسرے جو ہوتے ہیں ان پر اپنے جال ڈالتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کو شکار بھی کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیں یہ ایک سال گزرتا نہیں، اب ایک تقریباً اس سے کچھ دن پہلے ایک فیاضی فرقہ بول کے نکلا تھا، فیاض بول کے کہتے خالی فون پہ انہیں پڑھتا گئے، وہ پڑھ کے فون پہ پڑھتا اور یا فون پہ کچھ بولتا تو وہ اس کا جو پڑھتا ہے انہیں تو روزانہ اس کا سننا ضروری کرتے، اس کی وجہ سے وہ کرشمہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا یہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے فلاں۔ اب شیطان کا پوری طاقتیں اس ایسوں کے پیچھے کار فرما رہتی ہے بھئی کسی کا یہ عقیدہ ایمان برباد ہو رہا ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 بضعۃ و 70 73 فرقے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یا جو بھی طاقت 75 77 79 بضعہ کا لفظ طاق پر 8 فگر پر یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ 70 پر 72 سے زائد 73 75 77 یا 79 اتنے فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں تو 72 ہوئے تھے، میری امت میں اس سے زائد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کریم نے یہ بھی فرما دیا کلہم فی النار، یہ تمام کے تمام نار میں، جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے کے علاوہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے۔ 73 مان لیا جائے، 72 جہنم میں جائیں گے، وہ ایک فرقہ وہ نجات پانے والا ناجی بولتے ہیں اس کو، ناجی فرقہ، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے ایک فرقہ۔ اللہ الصمد
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے